جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 22 پڑھیں گے، اور اس میں سب سے پہلے کلام مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، دلم یزمردہ آوارہ زعسیاں یا رسول اللہ۔ ترجمہ ہے اس کا، آپ سے دوری کی وجہ سے میرا تن فرسودہ اور جاں پارا پارا ہو چکی ہے یا رسول اللہ، اور میرا دل گناہوں کی وجہ سے مرجھایا ہوا ہے اور آوارہ ہے، بھٹک رہا ہے یا رسول اللہ۔ چوں سوئے من گزر آری من مسکین زناداری، فدائے نقش نالے نت کنم جاں یا رسول اللہ۔ ترجمہ ہے، اگر آپ کبھی میری طرف تشریف لائیں تو میں مسکین، ناداری اور عاجزی سے آپ کے نالین مبارک کے نقش پر اپنی جان قربان کر دوں یا رسول اللہ۔ زجام حب تو مستم بازنجیرے تو دل مستم، نمی گویم کہ من ہستم سخنداں یا رسول اللہ۔ ترجمہ ہے، آپ کی محبت کے جام سے میں مست ہوں اور میرا دل آپ کی محبت کی زنجیر سے بندھ گیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ میں کوئی سخندہ ہوں، یہ سب تو فقط آپ کی محبت سے ہے۔ زکردہ خویش حیرانم، سیاہ شد روز عصیانم، پشیمانم پشیمانم پشیماں یا رسول اللہ۔ اپنے کیے پر میں حیران و پریشان ہوں، میرے گناہوں سے دن رات ہو گیا، پشیماں ہوں پشیماں ہوں پشیماں یا رسول اللہ۔ چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں، مکن محروم جامی را دراں دم یا رسول اللہ۔ جب آپ اپنی شفاعت کا دروازہ گناہ گاروں پر کھولیں گے تو جامی کو اس وقت محروم نہ کیجیے گا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد ماقبل سے ربط ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زمین تنگ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف والوں نے شدید رد عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو زخمی کر دیا۔ اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو مطعم بن عدی نے پناہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دکھوں کا یہ عالم تھا کہ معاونین یعنی حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئے تھے، اور مصاحبین کے پاس اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، لیکن اللہ کی قدرت اپنے فیصلے فرما رہی تھی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسراء اور معراج کا فیصلہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسراء اور معراج کا فیصلہ فرمایا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ پورے عالم پر جب یہ چیزیں آشکارا ہوں گی
تو انہیں شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوگا، اور ساتھ یہ تسلی دینا بھی مقصود ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ اور طائف والے اگر آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تو کیا ہوا؟ ہم تو پوری دنیا کو بلکہ آسمان کو بھی آپ کے لیے مسخر کرنے والے ہیں۔ اسراء کی تحقیق۔ اسراء کے معنی ہے سیر۔ اسراء اس سیر کو کہا جاتا ہے جو عموماً رات کے کسی حصے میں کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ معراج کی تحقیق۔ معراج عروج سے ہے۔ عروج کا معنی ہے بلندی۔ بیت المقدس سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، یہ معراج ہے۔ سفر معراج۔ روح مع الجسد، یعنی روح جسم کے ساتھ۔ معراج کے سفر کا تعلق حالت بیداری سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح مع الجسد بیداری میں جاگتے ہوئے یہ سفر کیا۔ دلیل وہی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آیت مبارکہ میں لفظ عبد، جس کا معنی ہے بندہ، اس کا اطلاق کبھی روح پر نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں لفظ عبد آیا ہے، اس کا اطلاق کبھی روح پر نہیں ہوا۔ روح کے ساتھ جسم پر لفظ عبد کا اطلاق ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہرقل کے واقعے سے معراج روح مع الجسد کا ثبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف آنے کے بعد تمام ملکوں کے بادشاہوں کو خطوط روانہ فرمائے تھے دعوت حق کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط قیصر روم کو لکھا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خط بادشاہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ تمام آداب کے ساتھ وہ خط پڑھا گیا۔ قیصر روم نے محل کے پادریوں سے کہا کہ وہ مہر شدہ انجیل نکالو جس پر تمام بادشاہ مہر لگاتے ہیں۔ اس پادری نے کہا کہ یہ پیشن گوئی ہے کہ اگر وہ انجیل کھولی گئی تو آپ کی حکومت کو خطرہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا، کیونکہ انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بشارتیں موجود تھیں۔ اسی دوران ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں روم پہنچا۔ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بادشاہ کو جب خبر ملی تو قافلے والوں کو بلایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے متعلق معلومات فراہم ہو سکیں۔ قافلے والوں سے پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی عزیز تم میں سے کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں۔ تو ہرقل نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ اعلیٰ خاندان سے ہیں۔ پھر پوچھا کہ ان پر ایمان لانے والے امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ؟ جواب دیا کہ غریب لوگ۔ بادشاہ نے کہا کہ نبیوں کی شان بھی یہی ہوتی ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ جو ایک مرتبہ مسلمان ہو جاتا ہے پھر وہ دین اسلام کو چھوڑتا ہے یا نہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ دین اسلام کو نہیں چھوڑتے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا کہ وہ فرماتے ہیں کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو۔ بادشاہ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے۔ ابو سفیان سوچنے لگا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو رہا ہے۔ بادشاہ کو مائل کرنے کے لیے ابو سفیان نے طرز بیان کو بدل دیا۔ ابو سفیان کو یہ خیال آیا کہ روم کا بادشاہ اگر مسلمان ہو گیا تو مسلمان ایک سپر پاور ہو جائیں گے، اور وہ بادشاہ کے سامنے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ایک بات عجیب ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ ایک رات میں بیت المقدس آیا،
مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، پھر پہلے آسمان پر، پھر دوسرے، پھر تیسرے، اسی طرح 7 آسمانوں پر گیا۔ پھر میں واپس آیا اور ابھی رات نہیں گزری تھی۔ بادشاہ سلامت، آپ سوچیں، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ مکہ سے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر ہے، تو یہ 1 رات میں آ کر کیسے واپس چلے گئے؟ اس وقت بادشاہ کے دربار میں ایک بڑا پادری تھا جو دین نصارہ پر تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے سب سچ ہے۔ اس رات کو میں بھی جانتا ہوں جس رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یعنی بیت المقدس تشریف لائے۔ بادشاہ نے کہا، تم کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، میں مسجد اقصیٰ کا خادم تھا، امام تھا، اور میری ذمہ داری میں شامل تھا کہ میں رات کو سارے مسجد کے دروازے بند کروا دوں، کیونکہ مسجد کے اندر خزانہ تھا، قیمتی چیزیں تھیں۔ پادری کہنے لگا کہ فلاں رات تھی، فلاں مہینہ تھا، فلاں سال تھا، میں نے رات کو سارے دروازے بند کر دیے، لیکن جو سامنے کا دروازہ تھا وہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ سارے ساتھیوں نے زور لگایا لیکن دروازہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ کاریگروں کو بلوایا گیا۔ کاریگر دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کام رات میں تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ دروازے کے اوپر دیوار کا کچھ حصہ اپنی جگہ سے ہٹ چکا ہے، یہ کام دن میں ہی ہو سکتا ہے۔ پادری کہنے لگا کہ میں اس دروازے کے پاس ہی سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو دروازے کی طرف دیکھا تو اس میں مجھے کوئی نقص نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ سے ہلایا تو وہ دروازہ بند ہو گیا۔ نیکسٹ ریڈنگ ہے صخر امام البیت مسجد الحرام۔ پادری نے ایک اور شہادت بھی دی کہ میرے سامنے ایک چٹان صخرہ تھی، اس پتھر یعنی چٹان میں سوراخ تھے۔ یہ سوراخ اس بات کی علامت ہیں کہ جب بھی کوئی نبی یہاں آیا ہے اس نے اپنی سواری کو یہاں باندھا ہے۔ بادشاہ سلامت، میں نے جب اس پتھر پر غور کیا تو وہاں ایک نیا سوراخ تھا، اور وہی بات کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی سواری براق کو یہاں باندھا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ہرقل کا قبول اسلام۔ ہرقل نے کہا، میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ھذا النبی الذی بشر علی لسان عیسیٰ، کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، سورہ صف کی آیت نمبر 6۔ حضرت عیسیٰ بن مریم نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ تو وہی نبی ہیں، اور واللہ اگر میں اس جگہ ہوتا جس جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو میں ان کے پاؤں دھو کر وہ پانی پیتا، ان کا غلام بن جاتا۔ یہ سننا تھا کہ پوری کابینہ میں شور مچ گیا کہ بادشاہ نے دین نصارہ کو چھوڑ دیا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ساری قوم میرے مخالف ہو گئی ہے تو بادشاہ نے اپنے ایمان کو چھپایا اور کہا، میں تو دین اسلام کا اظہار کر کے تمہارا امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ تم اپنے عقیدے پر کتنا قائم ہو۔ اب میں نے تمہارا امتحان لے لیا کہ تم بھی دین نصارہ پر ہو اور میں بھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ سلطنت بچانے کے لیے مجھے اس دین پر قائم رہنا ہوگا۔ خلاصہ کلام۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب کو ماننا پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر حقیقی تھا، یعنی روح مع الجسد تھا۔ اگر روحانی سفر ہوتا تو سواری براق کی ضرورت نہ ہوتی، نہ دروازہ کھلا رکھنے کی ضرورت ہوتی۔ راجح قول، جمہور علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء بھی حق ہے اور معراج بھی حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مسعود کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے۔ تعین زمانہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری
بعض کے نزدیک ہجرت سے 6 ماہ قبل، بعض کے نزدیک ہجرت سے 8 ماہ قبل، اور بعض کے نزدیک ہجرت سے 11 ماہ قبل، اور بعض کے نزدیک ہجرت سے 1 سال 5 ماہ قبل۔ راجح قول، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد اور بیعت عقبہ سے پہلے معراج ہوئی۔ روایات سے ثابت ہے کہ معراج کے موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئیں۔ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے اپنے رفقا کے ہمراہ نکلے، پھر طائف کے سفر سے واپسی پر معراج کسی مہینے میں ہوئی۔ نبوت کا 11واں سال تھا، مہینہ کون سا تھا اس میں اختلاف ہے۔ پہلا قول ہے ربیع الاول، دوسرا قول ہے ربیع الآخر، اور تیسرا قول ہے رجب۔ مشہور یہی ہے کہ رجب کی 27ویں شب کو ہوئی۔ عزت و رفعت کا مقام معراج۔ نبوت کا 10واں سال گزر گیا، ابتلاء و آزمائش کی منزلیں طے ہو چکیں، ذلت و رسوائی کی کوئی نوع ایسی باقی نہ رہی کہ فی سبیل اللہ برداشت نہ کی گئی ہو، تو خدا کی راہ میں رسوائی اور تکلیفوں کا انجام سوائے عزت اور رفعت اور معراج کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے مقامات کی سیر کروائی جو کائنات کا منتہا ہے، یعنی عرش عظیم تک، کہ جس کے بعد کوئی مقام نہیں۔ واقعے کی تفصیل دلائل کی روشنی میں۔ پہلی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ دوسری روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں کے قریب آرام فرما رہے تھے، اور تیسری روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں آرام فرما رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں موجودہ مطاف کا 10واں حصہ بھی مسجد میں نہ تھا۔ اب مسجد حرام کا اطلاق علماء کی تحقیق کے مطابق جہاں تک حد حرم ہے وہ ساری مسجد حرام ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ام ہانی کے گھر ہوں یا زمزم کے کنویں کے پاس ہوں یا چاہے حتیم میں ہوں، یہ تمام مسجد حرام ہی کی حدود کہلائیں گی، اور قرآن نے اس بات کو سمیٹ دیا مسجد حرام کے لفظ کے ساتھ کہ اب اس میں بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر۔ قلب انور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بار شق کیا گیا۔ پہلی مرتبہ بچپن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے 4 برس کی عمر میں، بلوغت کے وقت جب عمر مبارک 10 برس تھی، بعثت کے وقت اور معراج کے وقت۔ بوقت معراج شق صدر۔ روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے، نیم خوابی کی حالت تھی، اچانک چھت پھٹی، جبرائیل امین اور میکائیل علیہم السلام اور دیگر فرشتے بھی ساتھ اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں جا کر لیٹ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری کیفیت ایسی تھی کہ میرا دل جاگ رہا تھا اور میری آنکھیں سو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں مجھے اٹھا کر زمزم کے قریب لائے اور لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، اور ایک سونے کا بڑا تشت تھا جو ان کے ساتھ تھا، یہ جنت سے لایا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سینے سے قلب کو نکال کر اس کو ماء زمزم سے 3 بار دھویا گیا۔ سونے کا تشت لانا اور اس میں قلب مبارک کو زمزم سے غسل دینا عرف و عادت کے اعتبار سے تکریم ہے۔ آب زمزم سے غسل دینے کی حکمت
علماء یہ فرماتے ہیں کہ آب زمزم دل کو تقویت دیتا ہے، اسی لیے قلب اطہر کو غسل دیا گیا کہ عالم ملکوت کے مشاہدے پر قوی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آب زمزم آب کوثر سے افضل ہے۔ اسی قیاس پر وضو ہے کہ نماز سے پہلے پاکیزگی ہوتی ہے، اس لیے نماز معراج کا نمونہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر کلام الہی سے مشرف ہوتے وقت اس استعداد کا اتفاق نہ ہوا، اسی وجہ سے وہ رویت الہی سے مشرف نہ ہو سکے۔ پھر قلب اطہر کو علم و حکمت و ایمان سے بھر کر سینہ مبارک کو ٹھیک کر دیا گیا۔ درس کے آخر میں ہمارے پاس سلسلہ ترغیب و ترہیب ہے اور اس کا عنوان ہے الصبر عن اللہ۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابرین میں سے گزرے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ صابروں پر مشکل صبر کون سا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ الصبر للہ۔ اس سائل نے کہا کہ نہیں، اس سائل کا نہیں کہنا بتا رہا تھا کہ وہ بڑے ظرف والا آدمی ہے۔ مولانا شبلی نے فرمایا الصبر علی اللہ۔ سائل نے کہا نہیں، یہ صبر بھی مشکل نہیں۔ مولانا شبلی نے فرمایا الصبر مع اللہ۔ سائل نے نہیں کہا، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ مولانا شبلی نے فرمایا الصبر مع اللہ۔ سائل نے نہیں کہا، پھر آپ خاموش ہو گئے کہ اب تم ہی بتا دو کہ کون سا صبر مشکل ہے۔ اس سائل نے کہا الصبر عن اللہ، کہ یہ صبر عاشقوں کا صبر ہے۔ عاشقوں کے لیے نہ احکام شریعت پر عمل کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ ان کا معمول زندگی ہے، نہ مشکل حالات پر صبر کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ ان کا طرز زندگی ہے، نہ مصائب پر صبر کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ ان کی استقامت کا حصہ ہے۔ الصبر عن اللہ کیا ہے؟ یہ عاشقوں کا صبر ہے۔ اللہ کی ملاقات کے بغیر صبر کرنا، اس کے فراق میں صبر کرنا، ہجر میں صبر کرنا، یہی صبر ان پر بہت بھاری ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ یہاں مومن سے مراد عاشق ہیں کہ یہ دنیا عاشقوں کے لیے قید خانہ ہے اور وہ اپنی موت کے اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب ان کی روح پرواز کر جائے گی، حجاب اٹھیں گے اور محبوب حقیقی کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو جو زندگی کا زمانہ گزرا ہے وہ فراق کا دور ہے، خودکشی بھی نہیں کر سکتے کہ وہ حرام ہے، لہٰذا ان کو صبر کرنا ہے اس وقت تک کہ جس وقت مولا خود انہیں بلائے۔ اس کو صبر عن اللہ کہتے ہیں۔ یہی گھڑیاں عاشقوں پر بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک واقعہ تحریر کیا ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو کالی کھانسی کی بیماری تھی۔ رات بھر کھانسی رہتی تھی، جاگتے رہتے سو نہیں سکتے تھے۔ ان کا روز کا معمول تھا کہ جب صبح اپنے وظائف سے فارغ ہوتے تو مرد عورتیں جمع ہو جاتے، ہر کوئی ان کے پاس دعا دم وغیرہ کے لیے آتا۔ مخلوق خدا کی قطاریں لگی ہوئی ہوتی، ان کی دعا سے سب اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتے۔ آپ کی والدہ فرماتی کہ بیٹا کبھی اپنے لیے بھی دعا کیا کرو، ساری رات کھانستے رہتے ہو، تڑپتے رہتے ہو، کھانسی کی آواز سے میری روح تڑپ جاتی ہے۔ لیکن میاں میر رحمۃ اللہ علیہ والدہ کی خواہش پر چپ ہو جاتے۔ جب والدہ نے دیکھا کہ بیٹا تو مان نہیں رہا، والدہ نے ایک ہیلا کیا کہ اجنبی عورتوں والا برقع پہن کر عورتوں کی قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ آواز بدل کر اپنے بیٹے سے کہنے لگیں کہ حضرت میاں امیر، میرے بیٹے کو کالی کھانسی ہے، بڑی طویل مدت سے بیمار ہے، بڑی تکلیف میں ہے، آپ دعا کریں کہ میرے بیٹے کو فوری شفا مل جائے۔ حضرت کچھ دیر کے لیے رک گئے۔ اللہ نے معرفت دی تھی، سمجھ گئے کہ والدہ ہیں، لیکن چونکہ
والدہ کا حکم تھا اس لیے ٹالا نہیں، اور پھر دعا فرما دی۔ رات کو میاں میر انتظار میں بیٹھے مگر کھانسی نہیں آئی۔ صبح ہوئی، ماں کے قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ آپ نے دعا کروا کر بڑا ظلم کر دیا، میاں میر کو معاف کر دینا۔ ماں نے کہا، بیٹا کیا ظلم کر دیا؟ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اماں جان، جب میں کھانسی کی شدت سے تڑپتا تھا تو ہر رات ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی میٹھی میٹھی پیار بھری زبان میں میری خیریت پوچھتے۔ اللہ اکبر! یہ جو 7 سال سے میں نے اپنی نیند قربان کی ہے، یہ تو میں نے یار کی مزاج پرسی پر قربان کی ہے۔ مولا کی رحمت کی آواز جو میری طبیعت پوچھتی تھی، اس آواز کی لذت پر میں سب کچھ قربان کرتا تھا۔ آج رات نہ کھانسی آئی، نہ یار نے مزاج پوچھا، بس اس سے محروم رہ گیا۔ عاشقوں کا صبر یہ ہوتا ہے کہ انہیں تکلیفوں کی تو پریشانی ہی نہیں ہوتی، وہ تو قربت محبوب کے طالب ہوتے ہیں۔ قربت محبوب کے لمحات سے دور ہونا یہ ان کے لیے مشکل ہے۔ ان لمحات کو تڑپ کر گزار دینا یہ عاشقوں کا صبر ہے۔ یہاں ہمارا درس نمبر 22 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجیے۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی